شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ عائشہ نے ایک مذہبی گھرانے میں آنکھ کھولی۔ اس کے والدین انتہائی شریف اور نیک لوگ تھے۔ عائشہ 5 وقت کی نمازی تھی اور رمضان میں پورے روزے رکھتی تھی۔ اس کی پوری فیملی نماز اور روزے کی پابند تھی۔ عائشہ کے 2 بھائی تھے اور ایک چھوٹی بہن تھی۔ جب عائشہ کی تعلیم مکمل ہوئی تو اس کے والدین کو اس کی شادی کی فکر ہونے لگی۔ رشتے کروانے والی آنٹی نے انہیں بہت سارے رشتے دکھائے۔ ایک رشتہ اس کے والدین کو بہت پسند آیا اور انہوں نے عائشہ کی شادی طے کر دی۔ اب گھر میں عائشہ کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ عائشہ کے والد بزنس کرتے تھے۔ گھر میں روپے پیسے کی ریل پیل تھی۔ عائشہ بیاہ کر سسرال چلی گئی۔ سسرال میں اس کی ساس اور اس کا شوہر حمزہ تھے۔ آج شادی کی پہلی رات تھی۔ عائشہ کمرے میں بیٹھی اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ حمزہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے سلام کیا اور کہا، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ عائشہ نے نام میں سر ہلایا۔ حمزہ نے کہا کہ گھر میں امی اور میں ہوں۔ اب آپ کے آ جانے سے گھر میں 3 افراد ہو گئے ہیں۔ حمزہ نے کہا، اب آپ اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھیں۔ گھبرانے یا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب صبح عائشہ کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ کمرے میں اکیلی ہے۔ اس نے واش روم میں دیکھا، وہاں بھی حمزہ نہیں تھا۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا۔ حمزہ کے ہاتھ میں چائے کا ٹرے تھا۔ حمزہ نے کہا، میری سویٹ بیوی کے لیے سویٹ ہسبینڈ کے ہاتھوں کی بنی ہوئی چائے۔ عائشہ نے کہا، چائے آپ نے کیوں بنائی؟ مجھے کہتے میں بنا دیتی۔ حمزہ نے کہا کہ گھر میں نوکرانی موجود ہے، لیکن مجھے آج پہلے دن اپنی بیگم کو اپنے ہاتھوں سے چائے پلانی تھی۔ یہ سن کر عائشہ مسکرانے لگی اور شادی کو چند ہفتے گزر چکے تھے۔ ایک دن عائشہ کی ساس نے عائشہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ گھر کا جو پیچھے والا حصہ ہے اس میں آپ نے کبھی بھی نہیں جانا، اور وہاں پر جو کمرہ ہے اس میں تو بھول کر بھی قدم نہیں رکھنا۔ عائشہ کی ساس کا بہت روب اور دبدبہ تھا، اس لیے وہ کچھ نہ بول پائی اور چپ رہی۔ شام کو جب حمزہ گھر واپس آیا تو عائشہ نے اس سے پوچھا کہ امی جان نے مجھے گھر کے پچھلے حصے میں جانے سے منع کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ سن کر حمزہ پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا، اگر امی جان نے منع کیا ہے تو اس کے پیچھے ضرور کوئی وجہ ہوگی۔ حمزہ نے کہا، پلیز آپ اپنے کام سے کام رکھیں اور امی جان کے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں، یہی آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ ایک دن عائشہ کو گھر کے پچھلے حصے سے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ اس نے دور سے جا کر دیکھا تو اس نے دیکھا 2 عورتیں اور اس کی ساس باتیں کر رہی ہیں۔ اس کے بعد وہ تینوں اسی کمرے میں چلے گئے جہاں عائشہ کی ساس نے عائشہ کو جانے سے منع کیا تھا۔ اگلے دن شام کے وقت عائشہ نے پھر دیکھا کہ ایک عورت اور ایک مرد
उसी कमरे में चले गए। अब आयशा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो किससे बात करे? अब पानी सर से ऊपर हो गया था। फिर आयशा ने अपना पक्का इरादा कर लिया था कि वो पिछले हिस्से में जाएगी और कमरे में जाकर देखेगी कि वहां क्या होता है। एक दिन आयशा की सास घर पर नहीं थी, वो किसी फौतगी पर गई हुई थी। आयशा ने इस मौके को गनीमत समझा और पिछले हिस्से में गई, लेकिन उसे मायूसी हुई क्योंकि कमरे को ताला लगा हुआ था। अब आयशा ने रात को जाने का प्रोग्राम बनाया। हमजा सो रहा था। रात के 1-1:30 बजे का टाइम होगा। आयशा पिछले हिस्से में गई और उस कमरे में जा पहुंची, लेकिन उस कमरे में सब नॉर्मल था। फिर आयशा ने इधर उधर देखा तो उस कमरे में एक और दरवाज़ा था। आयशा ने वो दरवाज़ा खोला तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि इसकी सास ने काले रंग का लिबास पहना हुआ है और बाल खुले हुए हैं। कमरे के सेंटर में आग जल रही है। एक तरफ बकरे की सिरी पड़ी हुई है और एक प्याले में खून पड़ा हुआ है और एक साइड पर लीमू और कपड़े के बने हुए गुड्डे और गुड़िया पड़ी हुई थी। ये सब देखकर आयशा का सर चकरा गया और वो वहीं गिरकर बेहोश हो गई। उसे जब होश आया तो वो अपने कमरे में थी और हमजा उसके पास बैठा था। आयशा ने बोलना चाहा, लेकिन हमजा ने कहा, आप चुप रहें, मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाहती हो। हमजा ने कहा, इसलिए अम्मी ने तुम्हें वहां जाने से मना किया था। हमजा ने कहा, अब मेरी बात गौर से सुनो। मेरी अम्मी काले जादू की माहिर हैं। जब मेरे अब्बू की डेथ हुई उस वक़्त मेरी अम्मी सारी दुनिया में तन्हा रह गई थी। अम्मी पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए वो कहीं मुलाजमत भी नहीं कर सकती थी। अब्बू की वफात के बाद रिश्तेदारों ने तो हमसे मुंह मोड़ लिया था। अम्मी की एक सहेली ने एक बाबा जी का बताया कि आप उनके पास जाओ, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। अम्मी बाबा जी के पास गई और कहा, मैं बहुत परेशान हूँ, मुश्किल में हूँ। बाबा ने अमल किया और कहा कि परसों फिर आना। इस तरह अम्मी की कई दफ़ा बाबा के पास गई। इन्हीं मुलाकातों के दौरान अम्मी और बाबा एक दूसरे को पसंद करने लगे। चंद महीनों के बाद अम्मी ने बाबा से निकाह कर लिया। बाबा जो अब मेरे अब्बू बन चुके थे, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अम्मी को काले जादू के सारे अमालात सिखा दिए थे। 2 साल के बाद बाबा जी की डेथ हो गई थी और अम्मी ने उनकी जगह संभाल ली। अब अम्मी ने मुझे बहुत अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दिया था। मैं अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटी से अपनी तालीम मुकम्मल की। बाद में मुझे बहुत अच्छी जॉब भी मिल गई। मैंने अम्मी को बहुत समझाया कि मैं अब जॉब करने लगा हूँ, प्लीज़ आप इस काम को छोड़ दें, लेकिन अम्मी ना मानी। उल्टा वो मुझसे कह रही थी कि जॉब छोड़ दो और ये काम संभालो। मैंने कहा मैं ये काम नहीं कर सकता। फिर अम्मी ने मुझसे एक वादा लिया, मैं इन्हें कभी ये काम छोड़ने के लिए नहीं कहूँगा और वो मुझे ये काम करने के लिए नहीं कहेंगी। फिर हम लोग वो छोटा घर छोड़कर यहाँ बड़े घर में शिफ्ट हो गए। अब अम्मी सिर्फ इन लोगों का काम करती हैं जो अम्मी को मुंह मांगी रकम देते हैं। ये सुनकर आयशा ने कहा कि अम्मी बहुत बड़े गुनाह का काम कर रही हैं। मैं ऐसे घर में नहीं रह सकती जहाँ ऐसे गलत और गुनाह के काम हो रहे हों। हमजा ने कहा कि वो मेरी माँ है, मैं इन्हें इस उम्र में तन्हा नहीं छोड़ सकता।
اور اس نے عائشہ سے کہا آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہے، آپ اچھی طرح سوچ لیں۔ دوسرے ہی دن عائشہ اپنے میکے آ گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ گھر والوں کو کیسے بتائے، کیونکہ کچھ مہینے پہلے عائشہ کے والد کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ اپنے والد کی صحت کو دیکھتے ہوئے وہ انہیں مزید کوئی ٹینشن نہیں دینا چاہتی تھی۔ عائشہ کی والدہ بھی عائشہ کے والد کی بیماری کی وجہ سے کافی پریشان تھی۔ اسی شش و پنج میں 2 ہفتے گزر گئے۔ عائشہ نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ ایک دن حمزہ کا اچانک فون آیا، عائشہ تم جلدی سے ہاسپٹل پہنچاؤ۔ عائشہ ہاسپٹل پہنچی تو اس نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ حمزہ نے کہا امی جان ایک خطرناک عمل کر رہی تھی، وہ ان سے ٹھیک سے نہیں ہوا اور وہ الٹا امی پر ہی پڑ گیا۔ اب امی کی حالت بہت خراب ہے، ان کی گردن ٹیڑھی ہو چکی ہے، نہ وہ کچھ بول سکتی ہیں اور نہ ہی کچھ کھا سکتی ہیں، بس نالی کے ذریعے ہی جوس اور پانی ان کے اندر جا سکتا ہے۔ حمزہ نے کہا عائشہ تم ایک نیک اور پرہیزگار لڑکی ہو، اس وقت امی کو تمہاری بہت ضرورت ہے، تم امی کے پاس جاؤ، شاید ان کی مشکل آسان ہو جائے۔ عائشہ اپنی ساس کے پاس گئی اور اس نے کہا امی جان آپ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، کیونکہ اللہ بہت غفور الرحیم ہے، توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ یہ سن کر اس کی ساس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر کی طرف کیے، وہ منہ سے تو کچھ بول نہیں سکتی تھی، لیکن محسوس ہو رہا تھا کہ وہ دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد اس کی طبیعت کچھ ٹھیک ہو گئی۔ عائشہ نے ان کی خوب خدمت کی۔ چند ہفتوں کے بعد اس کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی، لیکن وہ ابھی بھی صحیح طریقے سے بول نہیں پا رہی تھی۔ اگر بولنے کی کوشش بھی کرتی تو اس کی بات ٹھیک طریقے سے سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اس نے لکھ کر حمزہ سے کہا کہ وہ کمرہ جلا دے جس میں وہ کالا جادو کرتی تھی۔ حمزہ نے ایسا ہی کیا۔ چند دنوں کے بعد اس کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی۔ حمزہ کی والدہ کی جان انتہائی آسانی سے نکلی۔ لگتا تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سب کے گناہوں کو معاف کرے اور سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔